अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकराम जोइया। आज आपसे मुखातिब हूं यहाँ से जॉगिंग ट्रैक से। इस वक्त मैं जॉगिंग कर रहा हूं और आज का जो वीलॉग है वो मैंने अभी यहाँ पर आकर डिसाइड किया कि आज का वीलॉग जो है वो आपके साथ इस कुदरती मनाजिर के साथ जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। इस वक्त मार्गला की ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और ये जो ट्रैक है ये मार्गला के बिल्कुल पहाड़ों के सामने जो F10-3 का जो जॉगिंग ट्रैक है उसके ऊपर इस वक्त मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर वीलॉग करने का मकसद ये है कि आज मैंने सोचा कि सियासी गुफ्तगू से हट कर ज़रा जो है वो अखलाकी गुफ्तगू के ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉगिंग के लिए आया हूँ। तो जॉगिंग ट्रैक के ऊपर एक बंदा जो है वो रेडी लेकर सब्ज़ी बेच रहा था। उसके ऊपर टमाटर, खीरे और दीगर चीज़ें जो हैं वो सब्ज़ी लेकर खड़ा हुआ था और सब्ज़ी बेच रहा था। तो वहाँ से मेरे ज़हन में आया कि रमज़ानुल मुबारक करीब है और रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही हमारे यहाँ जो सब्ज़ी फ्रूट की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है उसके ऊपर तफसीली तौर पर आज आपके साथ गुफ्तगू की जाएगी। थोड़ी सी अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो आज सदर मुमलिकत जो हैं आसिफ अली ज़रदारी वो आज अपना हलफ लेंगे। उनका जो हलफ है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब उनसे हल्फ लेंगे। जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सदर का जो हल्फ है वो सदर का हल्फ उनसे उठाएंगे और आज सियासी तौर पर जो है वो सदर अपना हल्फ लेने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड है। इससे ज़्यादा अहम जो है वो हम रमज़ान मुबारक की बात करते हैं। अब रमज़ान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि दीगर ममालिक में ये होता है कि जब उनका कोई ऐसा त्यौहार होता है या ऐसे दिन होते हैं तो उनमें सेल जो है वो लगा दी जाती है। अभी सऊदी अरब में मैं चेक कर रहा था कि जो 13 रियाल की जो चीज़ थी वो 9 रियाल में उसके ऊपर कीमत कम कर दी गई है रमज़ान मुबारक की वजह से। तो देखें, सऊदी अरब की तो बात है, वहाँ तो चलो मुसलमान हैं और मुसलमानों ने उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक में रिलीफ देने के लिए जो है वो कीमतें कम की हैं। इसके अलावा अमेरिका की बात की जाए या कनाडा की बात की जाए तो वहाँ पर भी कीमतें जो हैं उसमें रमज़ान मुबारक में या फिर उनके क्रिसमस की बात की कर ली जाए या दीगर उनके त्यौहारों की बात कर ली जाए तो उनको सेल लगा दी जाती है। तो वहाँ पर तो सेल लगाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सबसे जो मुश्किल ये बात होती है कि रमज़ान मुबारक आते ही जब सप्लाई एंड डिमांड चेन के वाले से जब देखा जाता है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ने पर जो है वो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और अमूमी तौर पर हर साल हम ये देखते हैं रमज़ान मुबारक में कीमतें जो हैं वो आम दिनों की निस्बत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं। इस हवाले से जब दुकानदारों से बात होती है, पिछले रमज़ान में भी मैंने ख़ास तौर पर दुकानदारों से पूछा था कि आप ये बताएं कि यही चीज़ जो है वो रमज़ान मुबारक से पहले जो है वो 100 रुपये की थी, अभी 150 की या 200 रुपये की कैसे हो सकती है, यानी कि डबल कीमत कैसे हो सकती है। तो दुकानदारों का ये कहना था कि वो मंडी से जब ख़रीद कर लाते हैं तो जिस रेट पर मंडी से ख़रीदते हैं ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है और दीगर उनके अखराजात जो हैं वो होते हैं। उसके बाद जो है जब वो मार्केट में या अपनी दुकान में वो सेल आउट करने के लिए आते हैं तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो अब जानना ये है कि क्या जो ख़रीदारी की जा रही होती है मंडी में वो चीज़ जो है वो कितनी महंगी मिलती है, उससे पीछे जो जब वो फर्स्ट यूज़र जहाँ से वो ग्रो की जाती है। अगर किसानों की बात करें, जब किसान वहाँ पे अपनी ज़मीन से वो चीज़ जो है वो उगा रहे होते हैं, वो जब सेल करते हैं तो क्या उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं? बिल्कुल वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब ये जो दरमियान का जो मिडल मैन है उसका सबसे जो बड़ा मार्जिन है वो यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट में रखा जाता है। अब फ़र्ज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं, टमाटर की बात करते हैं। टमाटर की लागत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद लीमू की बात करूँ तो उसकी जो लागत है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं जितनी इनकी ज़्यादा डिमांड होती है उसी हिसाब से इनके रेट भी बढ़ जाते हैं और रमज़ान मुबारक में इन दोनों प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा जो है वो खपत होती है और इनकी कीमतें भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो फ्रूट है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब सब्ज़ी मंडी में जो है वो जब दुकानदार ख़रीदने के लिए आते हैं तो वहाँ पे जो रेट लेके जाते हैं उसके बाद दुकानदार तो ये कह रहे होते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो है हमारा चार्जेस जो है वो उसमें इजाफा होता है। हालांकि वही ट्रांसपोर्टेशन जो है रमज़ान से पहले वो कर रहे होते हैं। जो एक गाड़ी जो है वो रमज़ान से पहले भी उनकी सब्ज़ी फ्रूट जो है ला रही होती है और जो रेंट ले रही होती है वही रेंट होता है उनका। रमज़ान के बाद भी उसी रेंट के ऊपर जो है वो उनके लिए जो सब्ज़ी फ्रूट जो है वो लेकर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं दुकान के किराए की, तो रमज़ान में भी दुकान का किराया उतना ही होता है जो रमज़ान से कबल होता है। इसके अलावा बिजली के भी वही बिल आते हैं जो रमज़ान से पहले बिजली का बिल आ रहा होता है। तो
زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ نارملی رمضان سے پہلے والی ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بہانہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں ہمیں جو ہے وہ سبزی منڈی سے چیزیں مہنگی ملتی ہیں۔ اب کسان سے بات کی جائے، میں نے کافی کسانوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک آتے ہی آپ کیا، جو آپ کے پاس اگر کھیرا ہے، ٹماٹر ہے یا دیگر سبزیاں ہیں، تو کیا اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ تو کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو ریٹ ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ریٹ جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اب کچھ دکاندار بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ریٹ جو ہے ہم نہیں بڑھاتے، لیکن ایسے نارملی روٹین میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جو عام لوگ ہیں ان کو ریلیف ملتا ہو۔ رمضان المبارک میں سستے رمضان بازار بھی حکومت کی جانب سے لگائے جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ رہتی ہیں۔ سبزی کی قیمت کی بات کی جائے یا دیگر چیزوں کی قیمت کی بات کی جائے تو ہمیشہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور حکومتی کنٹرول جو ہے وہ ایز سچ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس میں حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اے سی ڈی سی صاحبان ہیں ان کی دوڑیں تو کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن عوام کو جو ریلیف ہوتا ہے وہ نہیں مل پا رہا ہوتا۔ جو ریٹ لسٹ ہے، پرائس لسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اویزہ نہیں ہوتی۔ اکثر جو سستے رمضان بازار جو ہیں لگائے جاتے ہیں ان میں کہیں کچھ دکانوں پر تو اویلیبل ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ہر خریدار کو یہ چاہیے کہ جب وہ سبزی فروٹ خریدنے کے لیے جائے تو وہ دکاندار سے کہے کہ آپ ہمیں جو سرکاری نرخ نامہ ہے، ریٹ لسٹ ہے، وہ دکھائیے، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ سبزی اور فروٹ جو ہے وہ آپ سے خریدیں گے، اس سے زیادہ ریٹ سے آپ سے سبزی اور فروٹ نہیں خریدیں گے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ سبزی فروٹ کے جو دکاندار ہیں ان کا اور انتظامیہ کے درمیان ایک تصادم یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اے سی ڈی سی صاحبان ہیں وہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ریٹ لسٹ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور وہ ایکچوئل ریٹ لسٹ جو ہے وہ حقیقتاً ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ ایسی قیمتیں دی جاتی ہیں دکان پر سیل کرنے کے لیے جو ریٹ جو ہے وہ سبزی منڈی میں بھی نہیں ملتا۔ یہ دیکھیں، اب ایک چیز ہے اس کی قیمت اگر 200 روپے کلو ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور سبزی منڈی میں اس کی قیمت ہے 230 روپے، اور وہ دکان اگر جو ریٹ لسٹ بنائی جاتی ہے دکانداروں کا کہنے کے مطابق کہ اس ریٹ لسٹ میں اس کی قیمت ہوتی ہے 180 روپے۔ اب وہ دکاندار رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم 200 روپے کی خود ہماری خرید ہے، ہم 180 روپے میں اس کو کیسے بیچیں، وہاں سے لے کر بھی آئیں، اور دکان کا کرایہ، بجلی کا بل اور یہ ساری چیزیں جو ان کے رونے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ دے۔ یہ ایکچوئل ریٹ لسٹ نہیں ہے۔ اب درمیان میں مسئلہ یہ ہے کہ اے سی اور ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کاغذی طور پر وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو، اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کس قدر کنٹرول کی گئی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ہرگز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ریٹ لسٹ ایسی بنائیں جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، جس میں دکاندار جو ہے اس ریٹ پر چیزیں نہ فروخت کر رہا ہو اور عوام کو جو ہے اس ریٹ پر چیزیں نہ مل رہی ہوں۔ اس کے لیے چاہیے اے سی اور ڈی سی صاحبان کو کہ وہ منڈی کا دورہ کریں، منڈی میں جو نرخ اس دن کا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ ریٹ لسٹ بنائیں۔ ایکچوئل ریٹ لسٹ ہونی چاہیے جس سے حکومت کو بھی فگر آؤٹ کرنے میں آسانی ہو کہ مہنگائی اور ریلیف کی کیا صورت حال ہے رمضان المبارک میں، یا دیگر مہینوں میں بھی اسی پریکٹس کو جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو آج کا ویلاگ جو ہے وہ خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے اور عشاء خردنوش کے حوالے سے میں نے کیا۔ اس سے قبل جو ہے وہ ایک ویلاگ میں نے آپ کو رمضان المبارک میں جو ریلیف پیکیج ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی تھیں۔ میرے خیال میں اب وہ اس تفصیلات کو بتانے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ رمضان میں ریلیف پیکیج کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی اشیاء پر جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں کم ہوئی ہیں اس دفعہ رمضان میں، کیا ریلیف پیکیج جو ہے حکومت کی جانب سے دیا گیا، تو میرا ایک ویلاگ جو ہے وہ اویلیبل ہے میرے یوٹیوب چینل پر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آج کی جو ویلاگ ہے وہ میں نے اس کے پرائس لسٹ کے حوالے سے کیا۔ اب تھوڑی سی بات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو سیاسی پس منظر ہے اس میں جو صدر ہیں، نئے صدر، وہ آج اپنے حلف جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ ان کا جو حلف ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان سے حلف لیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر یہ بھی تاثر اکثر جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو نون لیگ اور یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کے حق میں ہے۔ اس کی پیش نظر دو چیزیں ہیں، ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کچھ ایسے فیصلے موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ تاثر جو ہے اس کو بڑھاوا ملا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے ان کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں، ایک تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا
پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے حوالے سے جو بلہ کا نشان جو ہے وہ ان سے چھینا گیا، تو ایک تاثر قائم ہوا کہ جو ریلیف ہے وہ نہیں دیا گیا، تو اس ریلیف نہ ملنے کا ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر ایسے کیسز جس میں پاکستان تحریک انصاف کے الزامات یہ بھی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے درخواستیں بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں، تو ایک تاثر جو ہے وہ اس وجہ سے بھی قائم ہے۔ دوسری جانب گزشتہ جو سابق چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال جو تھے، ان کی جانب سے یہ تاثر تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات ایسے ہی تھے جیسے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات جو ہیں وہ چیف جسٹس موجودہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے اوپر کریڈیبلٹی کا بھی سب سے بڑا سوالی نشان جو ہے وہ رہا ہے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ آج 4 بجے جو ہے وہ صدر مملکت سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ آج 4 بجے ہوگی، اور پاکستان کے جو نئے صدر ہیں وہ آج حلف لیں گے۔ یہ تفصیلی طور پر جو ہے حلف کے حوالے سے اور آج کا جو ویلاگ ہے وہ آج میں نے سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑی سی پاکستان میں رمضان سے قبل جو ہے مہنگائی ہے اس کے حوالے سے بھی کیا، اور میرا یہ خصوصی ویلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد